درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ 7ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ مفہوم آیت کریمہ یعنی اے ایمان والو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے، سوال کرو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف فرما دیا ہے، اللہ انہیں معاف فرما چکا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سوال کرتے تھے، بہت پوچھتے تھے۔ حدیث شریف میں بھی کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، زیادہ سوال مت کیا کرو، جہاں بہت زیادہ ضروری ہو، مسئلہ سمجھنا ہو تو کریں، بار بار ہر بات میں سوال تو منع، حدیث شریف میں منع ہے کثرت سوال سے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ بہت سوال کرتے تھے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جلال میں تشریف لے آئے، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اب ایک نے پوچھا یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ فرمایا جہنمی ہوں۔ ایک نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد کون ہیں؟ فرمایا تم صداقہ کے نطفے سے ہو، اور حالانکہ ان کے باپ کا نام کوئی اور تھا اور صداقہ کوئی اور آدمی تھا، اس کے باپ، اس کی والدہ کا شوہر کوئی اور تھا، صداقہ کوئی اور تھا۔ تو اب یہ سنا یعنی اپنے باپ کی نسل سے نہیں، تو یہ سن کر کے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جلال دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ ہم اس بات سے راضی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، دین اسلام ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہیں۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق نے معافی طلب کی، سرکار جلال میں تھے۔ تو اس طریقے سے حقیقت تو اب اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ کون کس کے نطفے سے ہے حضور کو یہ بھی معلوم ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے حضور کو یہ بھی معلوم ہے، کس کا باپ کون ہے حضور کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو جو لوگ یہ اس زمانے میں منافقین طنز کرتے تھے کہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ علم غیب تو اللہ ہی کو ہے، رسول پاک کو کیا خبر معاذ اللہ، اور وہی وہابیوں والی بولی آج دیوبندی بھی بول رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو جب یہ فرمانی سرکار جب جلال میں آئے، اس طرح کی باتیں ہونے لگی، لوگ سوال کرنے لگے، تو پھر جا کر کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ ایک روایت کے مطابق ایک سرکار نے فرمایا جو پوچھنا پوچھو۔ تو ایک صحابی رسول ہے، ان کے والد کا نام حذافہ ہے، کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرے والد؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ تو جب یہ بات ان کی والدہ کو پتہ چلی تو ان کی والدہ ناراض ہوئیں، فرمایا تم اس طرح کے سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں، مگر اس طرح کا سوال تمہیں کیا معلوم کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا کیا حال تھا۔ تو بہرحال تو پھر ایک روایت کے مطابق اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب بتانا یہ ہے کہ اس آیت میں آگے ہے وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے وہ چیز ظاہر کر دی جائے گی۔ اب اس کے آگے جو سنیے وہ چیز جو ہے خاص طور سے قابل غور ہے، عفا اللہ عنہا، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے۔ اگر پوچھو گے تو ظاہر کر دیا جائے گا،
حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے، عفا اللہ عنہا۔ اب اس آیت سے علماء کرام، مفسرین کرام، فقہاء کرام استدلال کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا گیا وہ چیزیں عفا اللہ عنہا میں ہیں، یعنی ان چیزوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں سوال کر کے قیدیں نہ بڑھاؤ، سوال کرو گے تو پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ مثلا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کے زمانے میں، بنی اسرائیلیوں کے دور میں کیا ہوا تھا؟ ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، سورہ بقرہ میں پورا ذکر ہے۔ اب فرمایا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت اس پر مردے پہ مارو، خود مردہ اٹھ کر کے بولے گا کہ کس نے ذبح کی، کس نے قتل کر دیا ہے، کس نے مار دیا ہے۔ اب جب یہ حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر دو، یہ حکم ہوا تھا بنی اسرائیلیوں کو، اب وہ پوچھنے لگے کیسی ہوگی، کتنی عمر کی ہوگی، پھر جو ہے کس رنگ کی ہوگی، پوچھتے گئے، قید بڑھتی گئی، پوچھتے گئے، قید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ایسی نوبت آ گئی کہ پوری دنیا میں ویسی گائے صرف ایک تھی۔ تو کسی طرح سے ڈھونڈ کر کے اور بڑی پریشانی سے اس کو خرید کر کے لائے اور پھر اس کو ذبح کیا۔ اگر یہ سب نہ پوچھتے تو کوئی بھی ایک گائے ذبح کرتے، اس کا گوشت نکالتے اور مردے پہ مارتے، مردہ بول دیتا کہ کس نے مارا ہے۔ بہرحال ہوا تو یہی کہ اس کا جب گوشت مارا گیا تو مردہ بول اٹھا کہ کس نے مارا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پوچھتے گئے تو قید بڑھتی گئی، ہوا یہ کہ پھر ایسی گائے جو دنیا میں ایک ہی تھی، تو پھر ڈھونڈ کے لائے اور بڑی مشقت سے پھر اس کو جو ہے خرید کر کے لائے، بہت زیادہ پیسے دے کر کے۔ بہرحال تو زیادہ پوچھنے تو خدا نے منع فرمایا کہ پوچھو نہیں پوچھو گے تو قیدیں نہیں بڑھیں گی، حکم وہ نہیں ابھی نازل ہو رہا ہے، اور اگر نہیں کچھ بیان ہوگا عفا اللہ عنہا تو وہ چیزیں معاف ہیں۔ معاف ہے مطلب اب اس پہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل کے لیے حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ مشکاۃ شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، سکوت فرمایا، فہو مما عفا عنہ، تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہیں، مباح چیزوں میں سے ہیں، یعنی اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اب اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور اس کے آگے جو جملہ ہے وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، جس کے بارے میں سکوت فرمایا، کچھ نہیں فرمایا، نہ حلال نہ حرام، تو وہ کیا ہے؟ وہ معاف کی ہوئی چیزوں میں سے، یعنی اس کو کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک اصول اور ضابطہ بھی مل گیا۔ دیوبندیوں وہابیوں کو یہیں پر دھوکہ ہوا۔ ایک دیوبندی مولوی کا بیان سنا، وہ بیان کر رہا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے بریلویوں کو، ہم لوگوں اہل سنت کو، کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں منع کہاں ہے، ہم کہتے ہیں کہاں ثابت ہے، اور اہل سنت بریلوی حضرات پوچھتے ہیں منع کہاں ہے، منع نہیں ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ منع ہونا ضروری نہیں ہے، ثابت ہونا ضروری ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اب جیسے کہا کہ اذان کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چار بار اللہ اکبر کہیں، 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس طرح سے کہتے جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ 4 مرتبہ کی جگہ 6 مرتبہ کہہ دو، منع کہاں ہے؟ یعنی وہ ہمارے خلاف بول رہا ہے کہ منع کہاں ہے۔ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ منع اگرچہ نہیں ہے، مگر یہاں اذان کے الفاظ حدیث میں متعین ہو گئے ہیں، حدیث میں متعین ہے۔ اب جو متعین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو اذان دو گے منع ہے۔ جب یہ الفاظ متعین ہے تو اس کے علاوہ منع ہے۔ تو اب متعین وہ چیز ہو گئی اذان کے الفاظ۔ ہاں اب اس سے پہلے اب وہ کہنے لگا کہ اب جو ہے اذان سے پہلے درود پڑھنا، اس پر اس کو اعتراض، یہ کہاں ثابت ہے؟ اذان کے بعد درود پڑھے، یہ کہاں ثابت ہے؟ اقامت سے پہلے درود پڑھے، یہ کہاں ثابت ہے؟ تو وہ ثابت، تو ان لوگوں کی، دیوبندیوں کی بات یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے ہیں ثابت دکھاؤ، ثابت ہو تو مانیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں ثابت نہ بھی ہو بظاہر، مگر اگر منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے، منع نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھیے کہ حدیث شریف میں کیا فرمایا؟
وما سکت عنہ فہو مما عفان، جس کے بارے میں سکوت فرمایا وہ مباح ہے، وہ معاف ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے بارے میں سکوت ہو، کچھ نہ فرمایا گیا ہو، وہ چیزیں مباح ہیں۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام نے ایک قاعدہ بنایا ہے، اور یہ قاعدہ یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ کیا قاعدہ ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل کیا ہے؟ مباح ہونا۔ جب تک اس چیز کے حرام ہونے کی وجہ نہیں ہوگی حرام نہیں کہا جائے گا، مکروہ ہونے کی وجہ نہیں ہوگی مکروہ نہیں کہا، یعنی اصل یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہے، مباح ہے۔ جب تک کوئی حرمت کی دلیل نہ ہو، جب تک حرام نہیں کہا جائے گا۔ جب تک کوئی مکروہ ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا، ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر ہر ایک بات پر ثبوت مانگا جائے، ثابت دکھاؤ، ثابت کہاں ہے؟ قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، دکھاؤ، ثابت دیکھنے لگے کہ ثابت کہاں ہے۔ اگر یہ بات دیکھنے لگے تو پھر نہ جانے کتنی چیزیں ناجائز و حرام ہو جائیں۔ اگر ثابت نہ ہو تو ناجائز، تو پھر زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، نئی نئی چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ اب ہر ایک کے بارے میں پوچھو ثابت کہاں ہے، پوچھو ہر ایک کے بارے میں ثابت کہاں ہے۔ مدرسہ بنانا ثابت کہاں ہے؟ مدرسے میں اس طرح سے نظام الاوقات بنا کر کے پڑھانا یہ ثابت کہاں ہے؟ پھر دستار باندھنا یہ ثابت کہاں ہے؟ عالمیت کی ڈگری دینا یہ ثابت کہاں ہے؟ چینل چلانا ثابت کہاں ہے؟ یہ یوٹیوب پر بیان کرنا ثابت کہاں ہے؟ اللہ قرآن سے، لاؤ حدیث سے۔ تو اگر ثابت نہ ہو تو ناجائز ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہو جائیں گی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی چیزیں۔ آج کل کے زمانے میں تو زیادہ تر چیزیں ناجائز و حرام ہو جائیں گی۔ گاڑی سے سفر، ٹرین سے سفر، فلائٹ سے سفر، لاؤ ثابت کرو، ثابت کہاں ہے؟ ثابت تو یہ ہے کہ گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا، ثابت تو یہ ہے کہ اونٹ سے سفر ہوتا تھا، تو تم ثابت کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ اصول یہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصول کیا ہے؟ ضابطہ کیا ہے؟ کہ اشیاء میں، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ مباح ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں۔ گاڑی نکلی، نکلنا، اس سے سفر کرنا مباح، جائز، کیوں؟ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ٹرین سے سفر کرنا جائز، کیوں؟ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ فلائٹ سے سفر جائز، کیوں؟ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور مدرسہ بنانا جائز، کیوں؟ حرام ہونے کی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ منع جب تک ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز جائز ہوگی۔ تو اس اصول کی روشنی میں ہم اہل سنت و جماعت کے وہاں جو جو چیزیں رائج ہیں جائز تو ہیں ہی، منع کہیں نہیں ہے تو جائز ہے، منع کہیں نہیں ہے تو جائز ہے۔ اب اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھیں، درود شریف پڑھیں، قبر پر اذان دینا، تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈا لگانا، یہ سب چیزیں سب جائز ہیں، اس لیے کہ منع نہیں ہے۔ اور حدیث قرآن شریف میں ہے عفا اللہ عنہا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہیں۔ حدیث شریف میں وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، جس کے بارے میں سکوت فرمایا وہ چیزیں معاف ہیں، جائز ہیں۔ اور اگر ثبوت مانگنے لگو ہر چیز پر تو پھر تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، جینا دشوار ہو جائے گا۔ پھر کھانے کی نئی نئی قسمیں ڈشیں نکل آئی ہیں تو پھر اس پر ثبوت مانگو کہ لاؤ ثابت کہاں ہے بریانی حضور کے زمانے میں، تو پھر وہ بھی ناجائز ہے نا۔ تو اصول یہ نہیں ہے کہ جائز ہونے کے لیے دلیل دی جائے، اصول یہ ہے کہ منع کرنے والا دلیل دے کہ ناجائز کہاں ہے، حرام کہاں ہے۔ تو یہ ہے وہ جو اصول اور ضابطہ ہے فقہا کے نزدیک، جن کتابوں کو، جن فقہا کو، مجتہدین کو دیوبندی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی حضرات کی کتابوں میں بالکل واضح مسئلہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ تو جب تک منع کی دلیل نہیں ہوگی اس کو جائز ہی مانا جائے گا۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ بھی درست ہے، اس لیے کہ وہ اذان کے اندر داخل نہیں ہے، اذان سے پہلے ہے۔ اذان تو اللہ اکبر سے ہے اور درود شریف اذان میں نہیں ہے، اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اذان دے کر کے پھر درود شریف پڑھ لیں یہ بھی درست ہے، اذان اتنا ہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ہم دعا مانگ لیں تو بھی درست ہے بھائی، دعا۔ اور پھر یہ سب چیزیں تو وہ ہیں جو بعض مستحب ہیں، بعض سنت ہیں، اس طریقے سے جائز ہی نہیں بلکہ جو چیزیں جتنی اچھی ہوں گی وہ اور شریعت کے اصول کے مطابق اس میں ثواب ملے گا۔ تو درود شریف کے لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ تو اللہ نے حکم دیا، کوئی قید نہیں لگائی اللہ نے،
کب بھیجو؟ تو جب بھیجیں گے جب اس پر حمل ہوگا، ہے نا. تو اذان میں اگر ہم داخل کر لیں گے تو غلط ہوگا. اللہ اکبر کے بعد پھر ہم کہیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، تب غلط ہوگا. ہم تو اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے. اذان کے اندر داخل کریں گے تو ممانعت ہے، پہلے پڑھ سکتے ہیں. اقامت میں داخل کریں گے، تکبیر میں داخل کریں گے تو غلط ہوگا. اقامت سے پہلے ہم پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہے نا. نماز جنازہ جو ثابت ہے اس کے علاوہ اور دعا ہم کر لیں تو کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر ہم داخل کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے تو وہاں پر غلط ہوگا. مگر نماز جنازہ پڑھ لی پھر دعا کر لی، دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں میت کے لیے، کوئی برائی نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں ثبوت مانگ کر کے. تو اب ضابطہ کیا ہے؟ منع کرنے والا دلیل دے گا، جائز کہنے والا دلیل نہیں دے گا. الاصل فی الاشیاء الاباحہ. تو یہ ہے، قرآن سے بھی یہ مسئلہ واضح ہے اور حدیث پاک سے بھی اس مسئلے کا ثبوت، اس اصول کا ثبوت ملتا ہے، اور فقہائے کرام کے اصول سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. لہٰذا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے فتنہ پروروں سے، ایسے بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا